بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نے پڑھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا حق ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا جائے، اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ ان سے کہو کہ ایمان لائیں کما آمن الناس، آمنو کما آمن الناس، ایمان لاؤ جیسے کہ وہ لوگ ایمان لائے، یعنی صحابہ کرام۔ لیکن اس کے آگے کیا فرمایا؟ قولوا نؤمن کما آمن السفہاء، کیا وہ لوگ کیا کہیں گے؟ ہم ایسے ایمان لائیں جیسے بیوقوف ایمان لائے۔ یہ اس دور میں بھی تھا کہ جس کے دل میں حقیقی ایمان نہیں ہوتا تو اسے جو اصل ایمان لانے والے لوگ ہیں وہ بیوقوف نظر آتے ہیں گے۔ قربانی اور ہجرت کا طریقہ دنیا والوں کو بیوقوفی کا طریقہ لگتا ہے، اور وہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کی بات مانی تو ہم تو دنیا میں پیچھے رہ جائیں گے، ہمارا تو بڑا نقصان ہوگا۔ لیکن اللہ کی نظر میں یہی لوگ کیا ہیں؟ الا انہم هم السفہاء، خبردار ہو جاؤ، یہی لوگ جو ہیں بیوقوف ہیں۔ ولکن لا یعلمون، اور ان کو سمجھ بھی نہیں ہے، عقل بھی نہیں ہے، ان کو علم بھی نہیں ہے کہ یہ کیا کر رہے ہیں گے، کون سی بیوقوفی کر رہے ہیں، کس چیز کو بیوقوفی کہہ رہے ہیں۔ تو ہمیں کیا کرائٹیریا دیا گیا ہے کہ ہمارا ایمان کیسا ہونا چاہیے، جیسے صحابہ کرام رضی اللہ اجمعین ایمان لائے۔ اس کی کچھ مثالیں دیکھتے ہیں ہم کہ بخاری کی روایت میں آتا ہے کہ حضرت جابر بن عبداللہ تعالیٰ کہتے ہیں، احد کے روز ایک آدمی نے نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں جنگ میں مارا جاؤں تو میرا ٹھکانہ کہاں ہوگا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں۔ تو آدمی نے اپنی ہاتھ سے جو کھجوریں کھا رہا تھا وہ پھینکی اور لڑنا شروع کر دیا، حتیٰ کہ شہید ہو گیا۔ اب دیکھیں یقین و ایمان کی کیفیت کی بات ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا ٹھکانہ جنت میں ہوگا، تو اسے یقین تھا، اور وہ اسی میں خوشی محسوس کرتے ہوئے اپنی جان ہتھیلی پہ لے کر فوراً دوڑا، یہاں تک کہ وہ کھجوریں جو کھا رہا تھا اس کو کھانے کی دیر بھی نہیں کری کہ اس سے بھی پہلے میں جنت کی طرف دوڑوں۔ اسی طریقے سے سلمہ بن اکو رضی اللہ فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے کہ اسلام لانے سے قبل طلحہ بن عبید اللہ کا میں ملازم تھا، ان کے گھوڑے کو پانی پلاتا تھا، ان کی پیٹھ پہ کھجاتا تھا اور ان کی خدمت کرتا تھا، اس کے عوض ان سے کھانا کھاتا تھا۔ لیکن جب مسلمان ہوا تو میں نے اپنا گھر بار اور مال و دولت سب کچھ چھوڑ دیا اور ہجرت کر کے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلا آیا۔ مطلب یہ ایمان کی کیفیت تھی کہ ایک طرف اللہ اور اس کے رسول کا فرمان ہے تو دوسری طرف ساری دنیا کا سب گھر بار مال دولت سب کچھ چھوڑنے کے لیے تیار رہیں گے، اور بخوشی اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کی طرف جا رہے ہیں گے۔ ہم سوچیں کہ ہمارا کیا کیفیت ہوتی ہے گی، ہمیں جب کوئی بات بتائی جاتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتائی ہے، اس چیز سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ بشارت دی ہے گی، تو ہم کیسے دوڑتے ہیں اس کی طرف، اور اس کے لیے اگر ہمیں کوئی چیز چھوڑنی پڑ رہی ہو تو پھر ہمارے دل کی کیا کیفیت ہوتی ہے گی۔ ہم تو یہ کہہ کے کہ یہ تو صرف سنت ہے، اس سنت کوئی، یا یہ تو نبی کی حدیث ہے، حدیث کو ہی چھوڑ دیتے ہیں کہ قرآن تو نہیں ہے نا، تو کیا ہوا، قرآن تو نہیں ہے۔ تو یہ ہماری حقیقت میں دیکھا جائے کہ کیا کیفیت ہے گی ایمان کی۔ اور یہ صرف صحابہ کرام رضی اللہ اجمعین کی بات نہیں ہے، صحابیات رضی اللہ اجمعین بھی جو ہیں گی، خواتین بھی ایمان میں پیچھے نہ رہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ کہتے ہیں کہ ایک عورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی، اور اس کے ساتھ اس کی بیٹی بھی تھی جس کے ہاتھ میں سونے کے 2 کنگن تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دریافت فرمایا، کیا تو ان کی زکوٰۃ ادا کرتی ہے؟ عورت نے عرض کیا، نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے ارشاد فرمایا، کیا تو یہ پسند کرتی ہے کہ ان 2 کنگنوں کے بدلے میں اللہ تعالیٰ قیامت کے روز تجھے 2 آگ کے کنگن پہنائے؟ یہ سن کر عورت نے دونوں کنگن اتار دیے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیا اور کہا، یہ دونوں کنگن اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہیں۔ اسے ابو داؤد نے روایت کیا ہے گا۔ اب بظاہر تو ایسا لگتا ہے کہ دنیا کا بڑا ہی نقصان کر لیا ہے، لیکن حقیقت میں ایمان کی کیفیت کے جس چیز کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ناپسند فرما رہے ہیں، بتا رہے ہیں گے کہ اس کی زکوٰۃ نہیں ادا کی تو اس کو رکھنا جو ہے گا تمہارے لیے کتنا خطرناک ہو سکتا ہے گا، جہنم کی آگ کی وعید بتائی جا رہی ہے۔ تو وہاں یقین کیفیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایمان کی کہ جو آپ نے کہہ دیا وہ یقینی ہوگا، اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے، اس کو ہم ٹال نہیں سکتے کہ ہم اس چیز کو لائٹ لیں۔ ہم دراصل اپنی زندگی میں اتنے عادی ہو گئے ہیں گے ایسی انفارمیشن لے کر کہ ہر چیز کو ہم اتنا لائٹ لیتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول کا کوئی حکم آتا ہے، کوئی حدیث پیش کی جاتی ہے، بتائی جاتی ہے، تو ہمارے کانوں پہ جوں بھی نہیں رہتی اور ہم کہتے ہیں ہاں دیکھیں گے، کر لیں گے عمل۔ لیکن وہاں آپ یہ ایمان کی کیفیت دیکھیں کہ وہ جہاں سنتے ہیں آمنا و صدقنا، کہ ہم ایمان لائے اور ہم نے تصدیق کری اور پھر وہ عمل کے لیے دوڑ پڑتے ہیں۔ تو ہم سے بھی یہی ریکوائرڈ ہے کہ ہم ایسے ایمان لائے
لائیں جیسے کہ صحابہ اکرام رضی اللہ اجمعین ایمان لائے تھے، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ ہمیں صحابہ اکرام رضی اللہ اجمعین کی لائف کا پتہ ہو، ہم جانتے ہوں، ان کو پہچانتے ہوں کہ کون سے صحابہ جو تھے وہ کس مرتبے کے اور کس طرح کی زندگی گزار رہے تھے، اور انہوں نے کون سی فیلڈ میں جا کر دین کی خدمات کی. تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا ہے گا، اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایمان والوں میں پیدا فرمایا ہے گا، لیکن دل سے ایمان لانا ہے گا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو سب سے آگے رکھنا ہے گا، جیسے کہ صحابہ اکرام تعالیٰ اجمعین نے اپنی زندگی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو سب سے ٹاپ پر رکھا. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسا ایمان نصیب فرمائے. آمین.